قرآن میں یہاں مینشن یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا. کہیں پر یہ بات نہیں ہے کہ غصہ نہیں آئے گا. غصہ آئے گا, واجب چیزوں پہ آئے گا, لیکن اجر کس طرح ملے گا؟ جب آپ غصے کو کنٹرول کریں گے اور غصے کو حاوی ہونے نہیں دیں گے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو غصے کی مین روٹ کاز ہے وہ ہے کبر. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہاں مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا یا مجھے پرسنل کامنٹ کیا یا مجھے حقیر جانا اور میں اس کا جواب دوں. اور وہ بھی ہم اس طرح سے جواب دیتے, اگر کوئی انسان 1% غلط کرا تو ہم 100% کرنا چاہتے, 10 to 100 انکریز کرتے اور اپنا اجر لیس کرتے جاتے, ڈیکریز کرتے جاتے, مائنس میں کرتے جاتے. تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ ریزن کیا رہتا؟ کبر رہتا, جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اپنے آپ کو پرائیڈ لینا, اپنے آپ کے اندر ایک متکبر جو انسان رہتا نا, وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے. جو بھی متکبر ہے, جو اس کے اندر کبر آ جائے, جیسا کہ شیطان کی مثال ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں. تو ہم جب دیکھتے کہ غصہ کیوں آ رہا, ایگو کے وجہ سے آتا, کبر کی وجہ سے. ہاں بعض وقت رائٹفل جسٹفل چیزیں ہوتے, پھر بھی آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی, آپ کے اوپر برا کہا جاتا, آپ کو غصہ آتا. لیکن وہی تو بات ہے کہ آپ کے غصے کو اس مومنٹ آف ٹائم کنٹرول کرنا ہے. اور قرآن میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں دیکھیے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ جب چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں زمین پہ, اور وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے, جاہلون, یہاں اسپیشلی جہالت کی بات ہو رہی, جو جاہل ان سے مخاطب ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما. تو آپ سے کوئی مخاطب ہے اور آپ کو بہت کچھ کہہ رہا ہے, لان تان کہہ رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, بہت ہی ایک لائن کراس کر کے بات کرنے والی بات ہے, تب آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو اللہ سے اجر چاہیے, بندوں سے نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ظالم کا ہاتھ نہ روکے, بالکل ظالم کا ہاتھ روکنا ہے, جو بدتمیزی, لیکن ہم اس سے زیادہ ظلم کرنے والا نہیں بننا چاہیے, ہم اس سے زیادہ بڑے ظالم نہیں بننا چاہیے. تو اس لیے کہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی اور غصے کا موقع آ رہا ہے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور یہ جانیں کہ میں ایک حقیر انسان ہوں, رقیر نطفے سے بنے ہوا ہوں, مٹی کا بنے ہوا ہوں, اور مٹی میں ہی واپس جانے والا ہوں. تو فرسٹ آف آل کبر, ایک پرائیڈ والی بات رہتی کہ ہاں مجھے اس نے یہ کہہ دیا, میری اتنی مطلب بے عزتی کی. تو آپ وہ چیز اپنے آپ کو کنٹرول کریں, کیونکہ جو سامنے والا ہے وہ غصے میں ہے. اگر آپ اس کا کچھ بھی جواب دیں گے تو آپ بھی غصے میں دیں گے, اور غصے سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی انسان خاموش نہیں ہو جاتا. اور آپ اگر وہ انسان بن جائے کہ خاموش ہو جائے اور آپ پورا اجر لے لیں, لیٹر آن آپ ان کو سمجھا سکتے کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی, یہ بات تھی, لیکن ناٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم. آپ اس کو کنٹرول کر لیں. اور یہاں پر دیکھیے عباد الرحمن کی صفت میں ایک تو نرمی سے چلنا, اور دوسری چیز جب جاہل ان سے مخاطب ہو رہے ہیں تو قالوا سلاما. سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے, ایک پیس ہے. تو ہم کیوں نہ سلام کریں اور آگے بڑھ جائے. اور یہاں پر اسپیشلی جہالت کی بات ہو رہی. دیکھیے 1 to 1 جب آپ ٹاک کرنے اور آرگیومنٹ میں فرق ہے, انشاءاللہ میں وہ پوائنٹ پہ بھی آؤں گی. تو یہاں پر بات نہیں ہو رہی, آرگیومنٹ ہو رہا, اور اس میں آپ بات بڑھتے جا رہی. تو ایسے وقت فرسٹ کنٹرول کرنا ہے اور کبر کو اپنے دبانا ہے, روکنا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناواجبی چیز, مطلب ادر دین ریلیجس تھنگ, وہ غصے میں نہیں آتے. اگر آتے تو اس طرح سے ظاہر نہیں کرتے. تو غصہ تو آئے گا. سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کاظمین الغیظ عافین عن الناس. تو آیت نمبر 133 میں مطلب غصہ آئے گا, جو غصے کو پی جائیں گے اور لوگوں کو معاف کریں گے. تو غصہ پی جانا ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا ہے, تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اور سیکنڈ چیز غصے میں کیا ہوگی
کہ لوگ یا تو سامنے سے کوئی انسان آپ کو برے الفاظ کہے گا یا تو وہ لان تان کرے گا، مطلب تانا دینا یا بدتمیزی کرنا یا آپ کی ایسی کوئی کمزوری کو چھالنا یا آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے اس کو بار بار ظاہر کرنا اور بتانا کہ اس وجہ سے کمی ہے. مطلب وہ لوگ ہوتے نا کہ بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے، آپ کی زندگی کی کمی کو وہ ایک ریزن دینا چاہتے، یہ کبھی یہ بتاتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے نعوذ باللہ، یا کوئی ایسی بات جو کہ وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے کہ وہ بہت ریلیجیس اور رائچیس پرسن ہے اور آپ نہیں ہیں. تو یہ ریزن ہو سکتا، یا یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو کرسنگ کرے. تو یہ سارے چیزیں بیڈ لینگویج، برے الفاظوں میں آ جائیں گا. تو جب آپ غصے میں، پہلی تو بات کنٹرول کرنا ہے، سیکنڈ چیز اپنے منہ کو روکنا ہے. لٹرلی اف پاسبل آپ منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے منہ کو روکیں، اپنے جیسچر کو روکیں. آپ منہ کو روکنا ہے تو آپ اپنے آپ کو یہی سوچنا ہے کہ نہیں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور لیٹر آن آپ سمجھائیے ضرور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ناٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم. تو یہاں سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ بیڈ لینگویج، بیڈ بیہیویئر، چیخنا، چلانا، چیزاں توڑنا یا بدتمیزی کرنا اور بہت زیادہ بدوائیں دینا. کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بدوا دیتے، کچھ لوگ دوسروں کو بدوا دیتے. دیکھیے بدوا گھوم پھر کے پھر واپس آپ کے پاس ہی آتی. بدوا دینا اچھی بات نہیں ہے. اور یہاں بیڈ لینگویج کی ہم جب بات ہوتی ہے، برے الفاظ کی، تو ہمارا یوتھ، ٹین ایجر، اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں ٹینز کی، مطلب ایک آپ 21 22 میں آ گئے آپ، تو آپ پھر بھی آپ کے اندر سمجھ آ جاتی اور آپ اوور کم کرتے بیڈ لینگویج اور بیڈ بیہیویئر سے. لیکن اس کے اندر جو ہمارے ٹین ایج گروپ ہے وہ سمجھتے کہ اٹس اوکے ٹو ڈو اٹ. سلینگ یوز کرتے، بہت زیادہ خراب الفاظ یوز کرتے، اور وہ 4 لیٹر ورڈ تو سمجھتے کہ بہت اچھی بات ہے وہ ورڈ یوز کرنا. نہیں، بہت